السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ایمان اور تقوی کے ساتھ لمبی عمر زندگی صحت دیں۔ آج ہم الحمدللہ سورۃ اللہب کی آیہ نمبر 1 کی تفسیر جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، آمین الہی آمین۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہوا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے تبت، جس کے معنی ہیں ٹوٹ گئے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تابابا۔ تبت جو ہے یہ ماضی ہے، یعنی کہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، جبکہ یہ جو صورت تھی ابو لہب کی زندگی میں ہی نازل ہو گئی۔ جب وہ زندہ تھا تب یہ صورت نازل ہو گئی تھی۔ تو پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں ہی یہ صورت آ گئی تو پھر ماضی میں کس طرح بات کی گئی؟ تو اس میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ عربی میں ماضی میں سم ٹائمز پاسٹ ٹینس یوز ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، گرامر کے لحاظ سے یا بلاغہ کے لحاظ سے ہم بات کریں تو جہاں پہ شیورٹی ہو کسی کام کی، جہاں پہ کوئی کام کنفرمڈ ہو کہ ایسا سمجھے ہو ہی گیا ہے، تو وہاں پہ پھر پاسٹ ٹینس جو ہے سرٹینٹی کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ کو فیوچر میں آنے والی بات گارنٹیڈ ہوتی ہے، آپ شور ہوتے ہیں، کنفرمڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پر پاسٹ ٹینس یوز ہوتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ جو کرس کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو لہب پر، اور جو اس میں خبر دی گئی اس کی ہلاکت کی، وہ کنفرمڈ نیوز تھی، ایک ڈن ڈیل تھی، اس وجہ سے اس میں پاسٹ ٹینس یوز ہو رہا ہے۔ تو جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو سم ٹائمز یہ ابو لہب جو تھا وہ قریش کی گیدرنگز میں جاتا تھا، پبلک گیدرنگز میں، اور اپنے دونوں ہاتھ، جیسے اس میں بات کی گئی نا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی گیدرنگ میں جا کے ہلایا کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ تو بالکل ٹھیک ہیں، اور تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں، تبا لکما، کیونکہ میں تو ان دونوں میں کوئی پرابلم نہیں دیکھتا، میرے دونوں ہاتھ تو ٹھیک ہل رہے ہیں۔ وہ ہلاتا جلاتا تھا اور لوگوں کو دکھاتا تھا۔ تو تبت کو ہم نے دیکھا کہ پاسٹ ٹینس تھا، اور پاسٹ ٹینس کس سینس میں یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فیوچر کی جو ایونٹ ہے آنا فیوچر میں تھا، لیکن
کیونکہ کنفرمڈ تھا اس وجہ سے یہ پاسٹ ٹینس یوز ہوا۔ پھر آگے آ رہا ہے یدا۔ یدا جو ہے یہ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، تو یدا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اب ابو لہب کا جو ہر کام ہے، ہر مشن ہے، وہ اس میں اس کو تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پورا نفس ہی، پوری جان ہی اس کی جو ہے وہ تباہی ہے، اب اس کا ہر عمل اس کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ عرب میں ایک کامن پریکٹس تھی کہ وہ یدا کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنے سیدھے ہاتھ کو وہ ویپن کہتے تھے کہ سیدھا ہاتھ حملہ کرتا ہے اور الٹا ہاتھ ڈیفینڈ کرتا ہے، جسٹ لائک اے شیلڈ۔ جس طرح ہم بات کر لیں تو الٹا ہاتھ لائک شیلڈ اور سیدھا ہاتھ لائک ویپن۔ تو وہ کہتے تھے کہ انسان کے جو دونوں ہاتھ ہیں نا، ایک ہاتھ میں اس کے ویپن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں شیلڈ ہوتی ہے، تو یہ جو دونوں ہاتھ ہیں یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس سینس میں بھی عرب اس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ تو جب قرآن پاک میں آ گیا نا تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ کے، تو اس کا مطلب ہے اسکالرز نے بیان کیا کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ابو لہب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ نہ یہ اب خود کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، نہ یہ اوفینس کر سکتا ہے، نہ یہ ڈیفینس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اب سب کچھ ختم ہو گیا، دونوں ہاتھ ہی اس کے ٹوٹ کے۔ پھر تبت یدا میں ایک اور مفہوم بھی اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد یہاں پر یہ ہے، دونوں ہاتھوں کی بات کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دین دونوں ہی تباہ ہو گئے اس کے، نہ اس کے پاس دنیا رہی اور نہ دین رہا۔ جو کچھ وہ کر چکا اور جو کچھ وہ کرے گا وہ سب تباہی ہے، سب بربادی ہے۔ اور انسان کے ایک ہاتھ کو اسکالرز نے دین کہا اور دوسرے ہاتھ کو دنیا کہا، تو انہوں نے کہا جب دونوں ہاتھ ٹوٹنے کی بات قرآن میں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب کا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ تبت یدا کے بارے میں کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر ہم سمجھیں کہ فزیکلی واقعی اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ کرس کیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو وہ لے کے تو قریش کے سرداروں کے پاس دونوں ہاتھ جا کے ویو بھی کرتا تھا، ہلاتا بھی تھا اور کہتا تھا کہ دیکھو میرے تو دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں۔ بلکہ یہ جو ہے ایک کرس ہے، بد دعائیہ قسم کے جو ہے بد دعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ایسے ورڈز ہیں جو صرف عربک میں نہیں بولے جاتے۔ مطلب تبت یدا تو عربک میں ہو گیا کہ کرس کے لیے بولا گیا، بد دعا کے لیے بولا گیا، اس طرح ہر لینگویج میں اپنے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جو غصے اور خفگی کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو تبت یدا جو ہے یہ اظہار غصہ کہہ لیں، ناراضگی یا خفگی کے وقت بولے جانے والے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے اور ہر طرح سے۔ پھر اسکالرز نے یہ بھی کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو انوائٹ کیا تھا، اپنے فیملی ممبرز کو انوائٹ کیا تھا، دعوت دی تھی ان کو کھانے کی تاکہ اسلام کا میسیج ان تک کنوے کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ نے یہ کیا تھا، تو ابو لہب نے تب جو کلمات یوز کیے تھے وہ یہ تھے کہ یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اس کے جو ہے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، تو اس نے کیا کہا تھا، تبالک لہٰذا جماعتنا، تو اس نے یہ ورڈز یوز کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس صورت میں اس کے لیے تبت یدا سے ہی بات کی، اور اس میں ابو لہب کو بد دعا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ بربادی معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ ابو لہب کی بربادی ہے۔ اور عربی میں یہ ایک محاورتاً استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں کہ ہاتھوں کی بربادی کا مطلب ہے کہ انسان کی مکمل بربادی۔ تو پھر یہ بربادی ہوئی، اس کی دنیا بھی گئی، اس کا دین بھی گیا، اور یہ بات اتنی یقینی تھی
کہ کیونکہ پاسٹ ٹینس ہم نے کہا کہ یقین ہو، جس بات میں شیورٹی ہو وہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بات یقینی تھی۔ پھر سب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی جنگ بدر کے بعد پھر کتنی جلدی جلدی یہ سارا واقعہ ہوا، وہ بیمار ہوا، اس کو ڈیڈلی کنٹیجیس قسم کی بیماری لاحق ہوئی اور وہ مر گیا۔ اور وہ حالات کیا ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی، لیکن یہ کہ اس کی بربادی سب دنیا نے دیکھی اور اس میں رہتی دنیا تک کے لیے لیسن بھی ہے۔ پھر اس کا ایک اور مفہوم جو اسکالرز نے بیان کیا وہ یہ کہ تبت یدا میں دو ہاتھوں کی بات کی گئی اس میں، اور پہلے حصے میں تبت یدا ابی لہب اور پھر آگے تب ہے، تو تب تباب سے مشتق ہے، یعنی کہ تباب سے نکلا ہے، اور تب میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ تابابا، جس کے معنی ہے ہلاک اور برباد ہو جانا۔ تو اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے نا، وہ تو بد دعا ہے، کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ تب، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہلاک ہو گیا، یہی مطلب ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تب اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی کہ جیسے ہو گیا، حالانکہ وہ زندہ تھا اس وقت، لیکن خبر دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سمجھو کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ تو جس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور وہ کلمات کہے تھے جن کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو مسلمانوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کے لیے بد دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات سن لی اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بد دعا دے دی، اور ساتھ میں یہ خبر بھی دے دی کہ سمجھو کہ یہ بد دعا پوری ہوئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو قرآن میں اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر جو ہے اس کی زندگی میں ہی دے دی گئی تھی، اور یہ ایک ڈن ڈیل تھی، ایسا ہونا ہی ہونا ہے، یہ شور ہے۔ ہم نے اس آیا میں تبت کو بھی ڈسکس کر لیا، تبت یدا کے ساتھ، تبت کے ساتھ تبت یدا یعنی یدا کو بھی ڈسکس کیا، اور تبت یدا دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کو بھی ڈسکس کر لیا۔ پھر ہم نے وتب کو بھی ڈسکس کر لیا۔ بیچ میں آ رہا ہے ابی لہب۔ ابی لہب جو ہے یہ اس کی ظاہر ہے کنیت تھی، اور اسی کنیت سے اس کو اس سورہ میں مینشن کیا گیا ہے پوری کنیت کے ساتھ، ابی لہبن۔ اب اسی آیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہوا یوں کہ ابو لہب جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا اس کے بارے میں جو ہم نے ابھی تک سٹڈی کی کہ ابو لہب جو تھا وہ ایک مٹیریلسٹک شخص تھا، دنیا پرست تھا، اور اسے اپنی دولت سے، جاہ و جلال سے، اپنی حیثیت سے، حسب نفس سے، حسب نسب سے جو ہے بہت زیادہ پاور سے محبت تھی۔ اس لیے جو شخص اتنا زیادہ دنیا میں انوالو ہو جاتا ہے اس کے لیے آبویس ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور اس کو موت سے خوف آتا ہے، تو یہ بھی اپنی موت سے بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور یہ بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھی۔ تو جب جنگ بدر کا موقع آیا اور سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے تو یہ خوف زدہ تھا، یہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے کسی کو لون دیا ہوا تھا، ایک شخص کو، تو اس نے اس کو ریڈی کیا اس شرط پہ کہ میں تم سے قرض واپس نہیں لوں گا تو تم میری جگہ جا کے لڑو۔ وہ لڑنے پہ جو شخص تھا وہ تیار ہو گیا اور اس نے اس کو اپنی جگہ بھیج دیا۔ پھر جب جنگ بدر ہو چکی اور وہاں سے خبر آئی کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اس طرح سے مارے گئے، 70 سردار تھے جو مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، تو یہ بہت زیادہ سٹریسڈ ہو گیا، اس کو بہت زیادہ جو ہے ٹینشن ہوئی اور یہ خوفزدہ ہو گیا، گھبرا گیا، اور جنگ بدر کے کہتے ہیں کہ کچھ 7 دن بعد اس کو جو ہے موت واقعہ ہو گئی۔ اب اس کو ایکچولی ایک بیماری لگی جس کو کچھ اسکالرز نے کچھ تفاسیر میں چیچک لکھا ہوا ہے اور کچھ جگہ پہ چکن پاکس، واللہ عالم، لیکن وہ بیماری جو تھی وہ کانٹیجیس تھی، چھوت کی بیماری تھی، اور عرب کے جو لوگ تھے نا وہ چھوت وغیرہ سے جو تھے ان کو مطلب گھبراتے تھے۔ تو جب اس کو یہ بیماری لگی تو سارے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور ظاہر ہے ارد گرد کے لوگوں نے بھی، کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ تو ہوا یوں کہ اس کی موت بہت ہی زیادہ عبرتناک تھی، اپنے ہی کمرے میں یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس کی موت واقعہ ہو گئی، کوئی گھر والوں میں سے، کوئی دوست احباب میں سے اس کے قریب نہیں آیا۔ یہاں تک ہوا کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ گلنے سڑنے لگ گئی اور اس میں سے بو آنے لگ گئی،
تو ارد گرد کے لوگوں نے پھر اس کی اولاد کو، اس کے بیٹوں کو جو ہے وہ طعنہ دیا کہ اپنے باپ کی لاش کا کوئی انتظام کرو۔ تو پھر روایات میں آتا ہے کہ اس کے بیٹوں نے کچھ حبشیوں کو جو ہے اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی لوگوں نے اس کو دفن کیا۔ اچھا، اور وہ دفن کس طرح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک گڑھا کھودا گیا اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر اس کی لاش کو دھکیل کے اس میں پھینکا گیا اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیے گئے اور اس طرح اس کو کور کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، اور وہ سب کچھ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی کیسے ڈیتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا، اور سب کچھ اسی طرح ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آیہ نمبر 1 میں مینشن کر دیا ہے۔ جو اللہ کے رسول سے دشمنی مول لے اسے عزت رسپیکٹ مل ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بیماری کے شر سے محفوظ فرمائیں اور قرآن کی ہر آیت کی جو ہے مکمل طور پر اس سے بہترین گائیڈنس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کیجیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے اور اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کو ہمارے دلوں میں معجزن کر دیں، اس خیر کے سرچشمے سے ہمیں خیر عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔